نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم حضرات، مضمون یہ چل رہا تھا کہ اولاد کے بارے میں جو ذمہ داری ہم پر اللہ رب العزت نے عائد فرمائی ہے، اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، وہ ہے کیا۔ بعض لوگوں کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں مگر ان کی اولاد ان کی گودوں میں کھیلتی ہے۔ اگر گھر میں دینداری ہے تو ان خاندان کے بڑے افراد کا ہی ڈیسیشن کام بھی کرتا ہے، پھر یہی مقرر کرتے ہیں طور طریقے کہ وہی ان کی تعلیم و تربیت کیسی ہو۔ باہر صورت مضمون سب کے ہی کام کا ہے، جن کو اولاد نہیں ہے یا بالکل چھوٹے ہیں ان کے لیے بھی، جن کے ہیں ان کے لیے بھی۔ اسی لیے ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے اولاد کے حقوق سے متعلق، من حقوق الولد علی الوالد، اولاد کے جو حق والد کے ذمے ہیں ان میں سے یہ ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے یہ پورے نہیں ہیں، یہاں پر اس میں سے کچھ بتایا جا رہا ہے۔ آپ ان یحسن اسمہ، ایک یہ ہے کہ نام اچھا رکھے۔ نام اچھا جو ہے رکھنے سے کیا مراد ہے؟ آج کل جن ناموں کو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا ہے یہ نام رکھیں، یہ سوچا ہے یہ نام رکھیں، تو طبیعت یہ چاہتی ہے لوگوں کی کہ نیا نام ہو، نیا پن ہو، عام لوگوں میں مشہور معروف نہ ہو، پرانے ناموں سے ملتا جلتا نہ ہو۔ پہلے زمانے میں یہ قدر تھی کہ نام کے پرانے لوگوں کے زمانوں کے ناموں سے ملتے رہنا ہی اصل شمار ہوتا تھا۔ نام ملتا جلتا ہونا چاہیے بزرگوں کے ناموں سے، اسلاف کے ناموں سے، کہ ہم بزرگوں سے الگ تصور نہ کیے جائیں، نئی قوم نہ سمجھے جائیں، نئے لوگ نہ سمجھے جائیں۔ اور لوگ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ ہم نئے سمجھے جائیں، ہم کو لوگ پرانوں سے نہ جوڑیں، اس لیے نام ایسا رکھو کہ جو پرانوں سے ملتا جلتا نہ ہو۔ اندازہ لگائیے کس قدر نامناسب بات ہے، عیب کی بات ہے۔ یہ عیب ہے واقعی کہ ہم اپنے بزرگوں کی بڑوں کی طرف منسوب ہونے سے کترائیں، اور ہمارے بچوں کے نام بزرگوں اور بڑوں سے منسوب ہونے سے کترائیں ہم۔ اس کی اصل تعریف اور مفہوم کے اعتبار سے یہ مضمون بتایا گیا ہے کہ نام کے معنی اچھے ہوں، اور دوسرا مضمون یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف منسوب ہونے والے نام ہوں، یا پھر اللہ کے نیک بندوں کی طرف منسوب ہوں، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے وہ نام ہوں۔ اللہ کی جو صفات ہیں اس کے ساتھ عبدیت لگے گی مرد کے لیے، میل کے لیے، اور امتیت لگے گی فیمیل کے لیے۔ جیسے عبداللہ بچے کا نام ہوگا تو امت اللہ جو ہے وہ عبداللہ کے معنی میں ہی آتا ہے، بچی کا نام امت اللہ ہوگا۔ عبداللہ عبد الرحمن، امت اللہ امت الرحیم، امت المانی باندھی۔ اور یا پھر جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ لیا جائے اور معنی اس کے ذرا اچھے ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر معنی مناسب نہیں ہوتے تو نام بدل دیا کرتے تھے۔ رواج ہوتا ہے، کسی کا نام کلب ہوتا تھا، کلب مانے کتا، قبیلہ ہی تھا پورا عربوں کا بنو کلب۔
شب برات کی حدیث میں ہے نہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تبارک بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ مغفرت فرماتے ہیں، شب برات کی روایت میں ہے۔ بعض مرتبہ نام ایسا ہوتا تھا کہ جبل ہے، حجر ہے، صعب ہے، نام پہاڑ رکھ دیا، پتھر رکھ دیا، مشکل رکھ دیا، یعنی نام کا ورڈ وہ ہوتا تھا کہ وہ عربی کے اعتبار سے مشکل ہی ہوتا، مشکل کے ہی معنی ہوتے تھے۔ صعب مانے مشکل۔ حضرت سہل جو ہے ان کا اصل نام صعب ہی تھا، صعب مانے مشکل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو سہل ہیں، اور اسی کی تصغیر سہیل ہوتی ہے، سہل میں بھی سہیل، جیسے عبد میں عبید، انبیاء کے نام، صحابہ کے نام، اولیاء اللہ کے نام، ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، اور یہ کتنی اچھی بات ہوگی کہ کسی اللہ کے ولی کا نام ہمارے بچوں کا نام ہو جائے تو ان کے اثرات آ جائیں، انبیاء کے ناموں میں سے ہمارے بچوں کے نام ہو تو ان کے اثرات آئیں، اور نام کو ڈر کی وجہ سے بدلنا نہیں چاہیے۔ ایسا نام رکھ لیا فلک زبل کہ مسلمان سمجھ لے، غیر مسلم سمجھ لے، یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ جان کو خطرہ ہو جائے، الا یہ کہ جان کو یہ اندیشہ لائق ہو جائے، آپ کی جان بچانے کے لیے اب کوئی صورت نہیں رہی، دشمنوں میں آپ گر گئے ہیں، آپ کو مار ڈالیں گے، تو پھر اس کے حکام الگ ہوتے ہیں، پھر وقتی طور پر اپنی جان بچانے کی تدابیر کرنا۔ تو معنی بھی اچھے ہوں، اور وہ علماء سے پوچھنا چاہیے۔ وہ انٹرنیٹ پر ادھر ادھر جو نام ہیں ان کی جو فہرست ہے، اور اس میں جن ناموں کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جنت کی فلاں پھول کا نام ہے، یا اس کی حور کا نام ہے، اور فلاں نام ہے، پتہ نہیں کہاں سے نکال کے لایا، اس روایتوں میں تو ہے نہیں، پھر ان کو جنت کی یہ تفصیل ملی کہاں سے؟ خود جا کے تو نہیں دیکھ سکتے ہو، ویسے ہی لگایا ہوا ہے بہت سی باتیں، اس میں بے تکی باتیں ہیں زیادہ، اس لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ نام کسی اللہ والے سے، نیک آدمی سے جس کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہو کہ وہ نیک ہے، اس سے رکھانا چاہیے، اس کی بھی برکت ہوتی ہے۔ نام کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، نام کی اپنی برکت ہوتی ہے، اور پھر نام اس سے رکھوانا چاہیے جس کے بارے میں حسن ظن ہو کہ یہ آدمی متقی ہے، نیک ہے، تاکہ اس کے نیکی کے جیسے تحریک میں ہوتا ہے، تحریک جو ہے وہ شہد چٹانے کو کہتے ہیں نا، اور وہ بھی کسی نیک متقی آدمی سے کروانی چاہیے، سنت ہے وہ کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان اقامت کہی جائے اور اس کی تحنیک ہو، یعنی اس کی تارق میں تھوڑا سا شہد جو ہے لگا دے کسی آدمی، اپنا لعاب ملا کے اس میں تھوڑا سا اپنی انگلی کو بھگو لے اپنے منہ میں، پھر اس کے بعد اس کو شہد میں لگا دے، پھر اس کے بعد گلے میں لگا دے۔ وہ شہد کا بھی ہوتا ہے اور کھجور کا بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی اثرات منتقل کر دیتا ہے، ایسے اس میں بھی ہے بات۔ تو ان کے ذریعے سے اگر نام رکھائیں گے تو ان کی دعا بھی ہوگی، اور سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ کون سا نام ہے تو وہ علماء سے پوچھ لیں۔ آپ بہت سے نام ایسے ہیں عربی میں کہ وہ عربی کا نام نہیں بنتے، ورب ہے عربی میں، تو وہ ورب کے طور پر استعمال ہونے والی چیز ہے، افضلہ والا نام رکھا ہوا ہے، اس کا فعل ہے، نام رکھا ہوا ہے، یا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، محمد لفظ ہے۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ لفظ ہے کیسے بنا ہوا ہے، میل کے لیے ہے کہ فیمیل کے لیے یا دونوں کے لیے۔ نام مشترک بھی ہوتے ہیں، مرد اور دونوں کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں ناموں کو۔ تو ایک بات یہ فرمائیے گا یحسن اسمہ، اس کا نام اچھا رکھو، اور اچھے کا مطلب نیا اور نادر نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں میں سنا نہ جاتا ہو، اور اس کی وجہ سے چاہے اس کو کتنا ہی بگاڑنا پڑے، مطلب اچھا ہو۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، دوسرا حق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ اس کو کتاب کی تعلیم دو جب اس کو سمجھ آئے، کتاب کی تعلیم جب سمجھ آئے۔ دو چیزیں فرمائی یہاں پر، کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک، اور اس کی تشریح چونکہ احادیث ہیں اس واسطے قرآن اور حدیث دونوں کے لیے یہاں پر مراد ہے الکتاب سے، اور وہ تعلیم ان کو ہونے کا ہے عقل کے بعد، یعنی عقل کی حالت میں، اذا عقل۔ ہمارے یہاں جو طریقہ تعلیم ہے دینیات کا وہ بہت ناقص ہے، یعنی عام مسلمانوں میں جو علماء کرام انتظام کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے اس کو کور کرتے ہیں، وہ صحیح ہوتا ہے، ورنہ بحیثیت مجموعی عمومی ایک بات یہ ہوتی ہے
کہ بھی بچوں کو تو بھیج دیا پبلک اسکول میں یا کسی اور اسکول میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے بھائی دین کی بھی فکر کرنی ہے، لہذا اس کو سنڈے اسکول میں 1 گھنٹے کے لیے 1.5 گھنٹے کے لیے بھیج دیا۔ شروع میں بچے کو دینی تعلیم کے لیے اتنا ہی وقت دیں جتنا آپ سرکاری تعلیم کے لیے دیتے ہیں، یہ قاعدہ ہے، یاد رکھ لو۔ اگر آپ کو جو ہے نا بہت ہی اعتدال کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، تو میں بتا رہا ہوں، کیا آپ راضی ہیں اس بات پہ کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے ویکینڈ میں بچے کو ریگولر تعلیم دیں اور پھر اس کے بعد میں پورا ہفتہ اس کو دینی تعلیم دے دیں گے؟ کوئی راضی ہے اس پہ؟ کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ جتنے اس میں سبجیکٹ ہیں اتنے اس میں اس سے بھی زیادہ ہیں، اس میں عادت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں عادت بنانی پڑتی ہے۔ یہاں تربیت سے متعلق معاملہ ہے، وہاں تربیت سے متعلق نہیں ہے معاملہ، کچھ پڑھا دیا تو اب تھوڑا سا ناظرہ پڑھا دیا، اور ناظرے میں بھی تجوید کا لحاظ نہیں، اور دھیرے دھیرے ادھر سے ادھر سے آدھا ملصاب پڑھتے ہیں، آدھا بچہ پڑھتا ہے۔ بچہ پڑھا نہیں پڑھا، اس میں قابلیت آئی نہیں آئی وہ نہیں، ظاہر ہے کہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ ایک بچے کے ایک استاد کے ساتھ میں 30 40 بچے لگا دیتے ہیں، اور پوری کمیونٹی متوجہ ہوتی ہے۔ تعلیم ہوتی ہے 2-3 گھنٹوں کی، کتنے منٹ پڑے ایک بچے کو؟ کیا لے گا وہ، کیا دے گا؟ اب ہوتا یہ ہے کہ آدھا استاد پڑھتا ہے، آدھا وہ پڑھتا ہے کہ ہاں سبق ہو رہا ہے، جہاں سبق ہو رہا ہے، پھر آمین ہو جاتی ہے بڑی زبردست طریقے سے، دھوم دھام، دعوت کھا لی، یہ ہو گیا۔ بچہ بھی یہ فیل کر لیا کہ میں گریجویٹ ہو گیا دینیات میں، اور ماں باپ بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے۔ یہ ناانصافی ہے دین کے ساتھ، اور یہ ناانصافی ہے تعلیم کے حق کے ساتھ جو ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی رکھی ہوئی۔ جو ناظرہ وغیرہ ہوتا ہے وہ تو اذا عقلہ میں آتا بھی نہیں، عقل آنے کے بعد کی جو ذمہ داری ہے اصل ماں باپ کی، سوجھ بوجھ آ جانے کی، اس میں تو آتی بھی نہیں، وہ تو بے عقلی کی کیفیت میں ہے سارا وہ۔ اور عقل والی تعلیم دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دینیات سمجھ سے تعلق رکھنے والی ہونا ہے۔ ناظرہ جو ہے وہ تو ابھی سمجھ کے مرحلے میں آیا ہی نہیں نا، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ خدا نخواستہ نہ سمجھ جائیں یہ بات کہ ناظرہ نہیں پڑھوانا ہے، ناظرہ نہیں پڑھوائیں گے تو پھر کہاں سے شروع کریں گے؟ بسم اللہ کہاں سے کرو گے؟ وہ تو پڑھوانا ہی پڑھوانا ہے، لیکن اس پر قناعت صحیح نہیں ہوگی۔ یہ ہے کہ دین سمجھ میں آئے اس کو، اور دین جو ہے وہ کچھ چند معلومات کا نام نہیں ہوتا، پوری زندگی سے متعلق بات ہے۔ عقائد بھی ہیں اس میں، عبادات بھی ہیں اس میں، معاملات بھی ہیں اس میں، معاشرت بھی ہے اس میں، اخلاق بھی ہیں اس میں، سیرت بھی ہے اس میں، تاریخ بھی ہے اس میں، فقہ بھی ہے اس میں، پریکٹس بھی ہے اس کے اندر، کیونکہ صرف معلومات بھی اس میں کافی نہیں ہوتی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسی لیے ہمارے پاس جو اسکول چلتا ہے ریگولر اسکول، اس کا ایک تو ہے دینی تعلیم جو چلتی ہے ہمارے پاس، عالمہ کا جو کورس ہے وہ 6-7 سال کا وہ الگ ہے دارالعلوم کے نام سے۔ جو اسکول چلتا ہے ہمارے پاس گائیڈنس اسکول، اس میں ہمارے پاس 8-9 سبجیکٹ ہیں اللہ کے شکر سے، مگر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 9 وہ 18 پڑھاتے ہیں، اس کو مینج کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا وہ سے کیوں پڑھا رہے، اتنا تو پڑھانا ہی پڑے گا اگر بچے کو ریگولر تعلیم میں آپ کو ڈالنا ہے تو۔ اگر آگے اس کو عالم بنانا ہے تو عالم کے لیے راستہ کھل جائے گا، وہ بھی اس کے لیے ٹھیک ہے، ابھی وہ عالم نہیں بن جاتا۔ اور اگر نہیں اس کو آپ آگے عصری تعلیم میں رکھنا چاہتے ہیں، دنیاوی تعلیم میں دلانا چاہتے ہیں، اتنا تو اس کو دینا ہی پڑے گا۔ اس سے کم دیں گے تو حق تلفی ہو جائے گی، میں بتا رہا ہوں آپ بتائیے نہیں، چند باتیں موٹی موٹی معلوم ہو گئی۔ آج کل اسلام انٹرنیٹ پہ بہت ہے، پڑھ لو۔ وہ جو اسلام ہوتا ہے وہ بہت ہی مقدوس قسم کا ہوتا ہے، مشکوک ہوتا ہے، مشتبہ ہوتا ہے، اناترائزڈ ہوتا ہے، اور پھر اس میں پریکٹس شامل نہیں ہوتی ہے، عادت نہیں بنائی جاتی، کنفیوژن والا ہوتا ہے، بڑی گڑبڑ ہوتی ہے اس میں۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دوسرے حق میں سے یہ بات ہے کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ إِذَا عَقَلَ، اس کو کتاب کی تعلیم دو جب اس کو عقل آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو کتاب کے مطابق سمجھ اور عمل ہونا ہے۔ تو اصل ذمہ داری یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد کی تربیت اور تعلیم میں کہ ان کی تعلیم و تربیت ایسی ہو کہ ان کو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، جس کو ہم دین سے تعبیر کرتے ہیں اور دین کے علم سے تعبیر کرتے ہیں، وہ اس سے آراستہ ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہوں، وہ گروتھ کر رہے ہوں، اس سے آراستہ ہوتے ہوئے ہو۔ اسی لیے آج لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، جب اولاد بگڑ جاتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو پھر آتے ہیں کہ دعا کر دیجئے، تعویذ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے۔ وہ دعا تعویذ ہوتی ہے لیکن
جب آدمی اپنے ارادے اور اختیار سے بگاڑ کو اختیار کرتا ہے تو پھر دعا تعویذ سے عموماً کام چلا نہیں کرتا. یوں اگر دعا تعویذ سے ساری تبدیلی کرنی ہوتی تو پھر جو ہے نا سب کو مسلمان بنا رہے ہوتے. سب ظالموں سے سب ظالموں کو توبہ کروا لیتے تھے. ایسا تھوڑی ہو رہا نہیں ہوتا. اپنے اختیار اور شعور سے جب آدمی بدی کے راستے پہ چلا تو اس کو کہاں تک گھسیٹ ہوگی دعا تعویذ سے. چھوٹے بچوں پہ تعویذ دعا وغیرہ کا اثر زیادہ ہو, بڑوں پہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کی نوعیت دوسری ہوتی ہے. نظر لگ گئی ہے, آصف کا اثر ہو گیا ہے, کوئی کسی نے سحر وغیرہ کرا دیا, غیر اختیاری کوئی عمل ہو گیا ہے. اختیاری طور پر جو عمل ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں بہت نہیں کرتی زیادہ کام. اختیاری طور پر بچے عاشقی کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ بولتے ہیں کہ اب تعویذ کر کے اس کو ختم کرو. بھئی اس کے اپنے شعور سے اس نے ایک حرکت کی ہوئی ہے. خیر اس کی بھی تدبیریں ہیں کچھ, اس کو کیا کرنا ہوتا ہے, کیسا اس کا ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے دلوں میں دوری کر دے اور صحیح سمجھ کی توفیق دے. اس کے لیے کوئی تدابیر ہوتی ہیں, دعائیں اس کے لیے بھی ہیں, لیکن اصل نہیں ہوتا اس میں بہت. اسی وجہ سے یہ ہے کہ آدمی بہت سی چیزوں میں اس میں ناکام رہ جاتا ہے. میرے دوستو, اصل چیز یہ ہے کہ شروع سے ہمیں ایک ایسا ماحول بچوں کو دینا ہے اور بچوں کو دینا ہے کہ ان کے بگاڑنے کے اسباب ان کے ساتھ نہ ہوں. دیکھو اسلام میں ایک بات یہ ہے کہ جیسے اصل حکم کے احکام ہیں ایسے اس حکم کے جتنے مینس ہیں, جو اسباب ہوتے ہیں, ان کے احکام بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. ذرائع اس کو کہتے ہیں. اسی وجہ سے برائی اگر بری چیز بری ہے اس کو منع کیا گیا, اس کے جتنے مینس ملیں گے, سورسز ملیں گے, ذرائع ملیں گے آپ کو, اس پر شریعت کی پابندی ملے گی. اب وہ چیز منع ہے لہذا اس کے اوپر پابندی ہے. اس کے اطراف کے سرکل پر آپ کو پابندی ملے گی. اور جو کام کرنے کا ہے اس کے اطراف کے سرکل پر آپ کو ایک اور پابندی کرنے کی ملے گی. وضو کرنا ہی ہے مثال کے طور پر, اپنی ذات میں تو مطلوب نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو کوئی گنہگار نہیں ہوتے عام حالتوں میں, لیکن بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. نماز کے لیے وضو شرط ہے. قرآن پاک کے ہاتھ میں لے کے پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے. نماز جنازہ کے لیے وضو شرط ہے. تو وضو کیا ہو گیا, فرض ہو گیا. مقصد تو نماز ہے, وضو مقصد نہیں ہے. اسی لیے آپ استنجا آفس کو جاتے ہوئے استنجا چلے گئے, آپ نے وضو نہیں کیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں. کرنا بہت اچھی بات ہے لیکن نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اپنی ذات میں کوئی عمل نہیں ہوتا, وہ مقصود لذاتی ہی نہیں ہے وہ. مگر وہ کس وجہ سے ضروری ہو گیا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, نماز فرض ہے لہذا وضو بھی فرض ہو گیا. بدکاری حرام ہے لیکن بدکاری ہوتی کن کن ذرائع سے, بے پردگی سے ہوتی ہے. خلوت بالاجنبیہ, نامحرم اجنبیہ کے ساتھ میں تنہائی ہونے سے ہوتی ہے, بات چیت سے ہوتی ہے, چیٹنگ سے ہوتی ہے. جو اس کے ذرائع ہیں سب پہ شریعت کی پابندی ملے گی آپ کو. یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. تو ذریعہ بھی بڑی چیز ہے. تو ہمارے بچوں کے دین پر قائم ہونے کے کچھ ذرائع ہیں اور دین کے بگڑنے کے کچھ ذرائع ہیں, تربیت کے بگڑنے کے کچھ ذرائع ہیں. بحیثیت ماں باپ کے کل قیامت میں جس چیز کی جواب دہی مجھے آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے بگڑنے کے جو اسباب تھے ان سے کتنا بچایا بچوں کو. جا رہی بچی اسکول کو جا رہی, کالج کو جا رہی, کون سے ساتھیوں کے ساتھ ہے, کون سے فرینڈز کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ آنا جانا ہے, کچھ حساب کتاب نہیں ہے. نہیں ہماری اولاد ہے نا, ہمارا خون ہے, ہم بڑے نیک ہیں تو وہ بھی نیک ہی رہے گی, اور میں حلال کھلاتا ہوں اس کو, وہ نیک ہی رہے گی. یہ کس نے کہا کہ آپ حلال کھلائیں گے تو وہ نیک ہی رہے گی؟ حلال کھلانا بھی فرض ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ نیک رہ جائے یہ تو کوئی شرط نہیں ہے. بدعملی تھوڑی ضروری اسی سے ہوگی کہ حرام کھائے تو ہی ہوگی. ماحول کیسے ہو, دوست کیسے ہو, اٹھنا بیٹھنا, ملنا جلنا, تفریح, اسٹڈی, یہ مل کے کرنے کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر. تو اردو میں کیا فرمایا, المرء علی دین خلیلہ, آدمی تو دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم الی من یخاللہ, تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کس سے اس کی دوستی چل رہی ہے. آپ بچوں کے جو فرینڈ ہیں بچے کا وہی مذہب سمجھ لیجیے. آپ مسلمان کے اندر بھی مذہب کے بہت سے درجات ہیں نا, وہی ہے وہ. اگر اسلام کے باہر ہی ہونے ایسی کوئی بات نہیں, بڑے اچھے نائس لوگ ہیں, بڑے وہ ہیں, کائنڈلی ہیں, فلاں ہیں, یہ تو صحیح ہے. لیکن مذہب کے اللہ کی نظر سے دیکھا ہے, اللہ کے رسول کی نظر سے اس کو دیکھا ہے یا اپنی نظر سے دیکھا ہے. ہاں اگر اللہ کی نظر میں, اللہ کے رسول کی نظر میں, جو کہ ان کی تعلیمات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا, اگر ان کا اچھا ہونا معلوم ہو جائے تو پھر اطمینان کی چیز ہے, ورنہ نہیں. ورنہ تو آپ کو کیئرفل ہونا پڑے گا, آپ کی نگرانی ہونی پڑے گی.
اس وجہ سے میرے دوستو بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، مگر اس میں اس کا زور ہو کہ اس پر دین کی چھاپ ہو، دینی مزاج ہو۔ دیکھو انفرادی زندگی میں ہم یہی کر سکتے ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو اس وقت بیت رہی ہے اور جو دشمن مسلمان کے بارے میں کامیاب ہو گیا ہے، مسلمان حکمرانوں کے بارے میں کامیاب ہو گیا، مسلمان مملکتوں کے بارے میں کامیاب ہو گیا، اب لے دے کے یہ ادھر ادھر جو منتشر بھیڑیے اور بکریاں ہیں پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، یہ اپنے اپنے سطح سے جو ہے خود کو دین پر لے آئیں گے، خود مذہب پر چل جائیں گے، اپنی نسلوں کو مذہب پر چلا لیں گے، تو کل کے دن اللہ کو شکل بنا دے گا تو وہی اللہ کے غیبی نظام میں سے آ سکتا ہے، ورنہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے مسلمانوں کے، بہت معاملات بگڑ چکے ہیں، چونکہ تربیت نہیں رہی، علم دین نہیں رہا۔ ہم نے صرف یہ سوچا کہ دولت رہے، ہم نے صرف یہ سوچا کہ حکومت رہے، ہم نے صرف یہ سوچا کہ دنیاوی تعلیم رہے۔ ان سب چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سب چیزیں جہنم میں بھی پہنچا دیتی ہیں اگر آدمی کے پاس دین نہیں ہے تو، اور پہنچایا ہوا ہے۔ افراد کے اندر دین آ جائے، فیملی میں دین آ جائے، ہمارے گھر میں، ہماری نسلوں میں، اور اپنی ذات سے ہم اللہ کو راضی کر کے مر جائیں، بس اس کی فکر بندہ کر سکتا ہے ایسی کنڈیشن میں، ان حالات کے اندر۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچے، خاص طور پر وہ بچے جو بڑے ہو رہے ہیں، وہ بچیاں جو بڑی ہو رہی ہیں، اب ان کو ہوم اسکولنگ کراؤ۔ معیار تعلیم اگر تھوڑا سا لو ہو جاتا ہے تو اس کی فکر مت کرو، معیار زندگی لو ہونے کے مقابلے میں معیار تعلیم کی اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ معیار دین لو کیا ہو رہا ہے، بالکل ختم ہو جا رہا ہے۔ جو حالات آ رہے ہیں، جو شکایتیں آتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، باقی نہیں رہ رہا، ختم ہو جا رہا۔ غیروں کے ساتھ شادیوں کا کتنا رواج بڑھ گیا، اسلام میں تو جائز ہے۔ اسلام میں تو لڑکی کا، مسلمان لڑکی کا غیروں میں اہل کتاب لڑکے سے شادی اسلام میں کبھی جائز ہوئی نہیں، صحابہ کے زمانے میں بھی جائز، قرآن پاک میں ہے نہیں وہ بات، نہ حدیث میں ہے۔ اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت تھی لڑکوں کو، وہ بھی بہت سے شرائط کے ساتھ جو کہ اب نہیں پائے جاتے، اس لیے اب ناجائز ہے وہ چونکہ شرائط ریکوائر نہیں پورے ہوتے، اس وجہ سے جائز نہیں ہے اب وہ بھی۔ اور بچی اگر شادی کرے غیر میں تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہوتی نہیں شادی۔ وہ شادی کا تعصب دینے کے بجائے حرام کا تصور دے دیا جائے کہ تم ویسے ہی رہ لو اس کے ساتھ میں تھوڑے دن، جب طبیعت بھر جائے تو آ جاؤ، کم از کم یہ تو فیل ہو پوری دنیا کو اور اس کو بھی کہ وہ ایسے ناجائز سے اور اب صحیح ہو گئے۔ اس سے تو غلط بات پیدا ہو رہی ہے دین۔ اس لیے تعلیم کے سلسلے میں درخواست ہے کہ اپنے بچے اور بچیاں چھوٹے ہوں یا بڑے، ان کی تعلیم کے بارے میں تھوڑا سا فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ماشاءاللہ ادارے نے بھی کافی اہتمام کیا ہے، خالص دینی تعلیم کے لیے، حتیٰ کہ کالج میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے لیے دارالعلوم ہے پورا، اور چھوٹے بچوں کے لیے باضابطہ پری اسکول سے لے کے 7 تک گزشتہ تھا، اور اب آگے جو ہے نا اس مرتبہ کے داخلوں میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، تو جیسے سہولت ہوگی ویسے آپ لوگوں کا انتظام ہوگا، اور آپ کی جیسی ڈیمانڈ ہوگی ویسا انتظام ہو جائے گا، دو چیزیں مل کے چلتی ہیں آپ کے تعاون سے۔ تو بچوں کے لیے بھی نظم ہے، بچوں کے لیے بھی نظم ہے، حافظ بننے کے بھی نظم ہے، عالم بننے کے بھی نظم ہے، عام ریگولر تعلیم کے لیے بھی ہے، یہ ساری کمیونٹی کی خدمت کے لیے ہے، کیونکہ یہ نان فار پروفٹ ہے، کوئی دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں محض یہ ہے کہ ہمارے اس ماحول کی حفاظت کے لیے تھوڑا سا خدمت ہو جائے، اور جو لوگ واقعی سچے طالب ہیں، چاہتے ہیں کہ بھئی کوئی نظم ہو تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کے لیے ہوا ہے۔ اور اگر نہیں تو کسی جگہ بھی میسر ہوا آپ کو، آپ دور رہتے ہیں، کسی اور جگہ سے آپ کا یہ چیز ضرورت پوری ہو جائے، مقصد پورا ہو جانا ہے، اس مقصد کی طرف توجہ دیجیے، بچیوں کی ہوم اسکولنگ کی طرف توجہ دیجیے، یا پھر ایسے ادارے بنائیے جس کے اندر ساری طرح سے آپ کو سیفٹی فراہم ہو، پوری احتیاط برتی جاتی ہو، پھر بھی کوئی شیورٹی نہیں ہوگی لیکن احتیاط تو برتی جا سکتی ہے اپنی طرف سے کہ ہم اللہ کے پاس عذر پیش کر سکیں گے، ہمارے اوپر جواب دہی کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ اس سلسلے کی تھوڑی باتیں پھر انشاءاللہ تعالی عرض کی جائیں گی۔ سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی۔